بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس رب کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کیا آپ کروڑوں لوگوں کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ جنت میں عام جنتی کو اس ہماری دنیا کی زمین سے 10 گنا زیادہ جگہ ملے گی، تو وہاں اتنی زیادہ جگہ پر کیا ہوگا؟ کیونکہ حدیث پاک میں ایسا ہی آیا کہ ادنا جنتی کو، جو کہ سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر آئے گا، اس کو ہماری اس دنیا سے 10 گنا زیادہ زمین جنت میں دی جائے گی۔ ہماری اس دنیا میں 7 بر اعظم، 200 ملک، بے شمار پہاڑ و صحرا و جنگلات اور دریا و سمندر ہیں، تو ان جنتیوں کی جگہ کتنی ہوگی جو شروع سے ہی جنت میں جائیں گے؟ وہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائے گا، وہ سب سے ادنا جنتی ہوگا، اور میرا یقین کہتا ہے کہ وہ ادنا جنتی امت محمدیہ کا فرد نہیں ہوگا، بلکہ پرانی امت میں سے کسی امت کا فرد ہوگا، کیونکہ اس امت کے تمام مومن اعلیٰ جنتی ہیں۔ جب ادنا کو اتنی جنتی زمین ملے گی تو اعلیٰ کو کتنی ملے گی، عقل سے ورا ہے۔ تو دل میں خیال آتا تھا کہ وہاں کیا ہوگا؟ اگر درخت ہی درخت ہوں تب بھی عجیب لگے گا کہ درخت ہی درخت ہوں، جبکہ وہاں ایک درخت اتنا بڑا ہوگا کہ 500 سال گھوڑا بھاگتا رہے اس کے سائے سے باہر نہ نکل سکے۔ اگر قطار در قطار محلات مکانات ہوں تب بھی عجیب سا ماحول ہوگا کہ اتنے گھروں میں بندہ کیا کرے گا، اتنی زیادہ زمین ہر مسلمان کیا کرے گا، اتنی زیادہ زمین پر مسلمان جنتی کیا کرے گا، اس کی وہاں کیا مصروفیات ہوں گی، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان محلات و باغات میں کیا کرے گا؟ پھر مجھے سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت نے یہاں دنیا میں 3 چیزوں سے منع فرمایا ہوا ہے: حرام کھانا پینا، حرام طریقے سے جماع کرنا، اور حرام شہرت و منصب حاصل کرنا۔ جو حرام کھانے پینے سے باز رہے گا اس کو اعلیٰ قسم کے کھانے ملیں گے کہ ہر لقمہ 70 قسم کے ذائقے اور اعلیٰ مشروبات یعنی شراب طہور نصیب ہوگی۔ جو حرام جماع سے بچے گا اس کو اس جنتی خواتین حوروں کی شکل میں دی جائیں گی جو مٹی سے نہیں مشک سے بنائی گئی ہیں، یعنی ان کو خوشبو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کرنے سے جنتی خواتین سے حسن بڑھتا ہے۔ جو زیادہ درود پاک پڑھے گا اس کے خواتین کے چہروں کے حسن میں اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ اور الدرر الصافرہ میں علامہ سیوطی نے روایت بیان کی کہ ایک جنتی کو 12,400 حوریں دی جائیں گی۔ میں سوچتا کہ کیا مومن کی ہمیشہ کی زندگی صرف کھانے پینے اور جماع کرنے میں گزرے گی؟ پھر ایک حدیث پاک پڑھی کہ فقراء دنیا ملوک الآخرہ، دنیا کے فقیر آخرت کے بادشاہ ہوں گے۔ ایک روایت میں العلماء ملوک الآخرہ، علماء آخرت کے بادشاہ ہوں گے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی بادشاہ ہوں گے اس کا کیا معنی ہے، کیسے بادشاہ ہوں گے؟ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جس کے ماتحت عوام ہو، جس کی رعایا ہو، تو جنت میں بادشاہت کیسے ہوگی؟ پھر انیس الارواح میں خواجہ صاحب کو پڑھا، فرمایا کہ جو رضا الہی کے لیے غلام آزاد کرے گا اس کے لیے جنت میں ایک شہر آباد کیا جائے گا۔ تو بس پھر مجھ پر کھلا کہ جو اتنی زیادہ زمین ہوگی اور وہاں علماء با فقراء بادشاہ ہوں گے، اس کا مطلب ہے کہ وہاں مومن کے لیے ملک آباد کیے جائیں گے، جن ملکوں میں رعایا ہوگی، عوام ہوگی، اور وہ اس بندہ مومن کے ہر لحاظ سے ماتحت ہوگی، یہ ان کا بادشاہ ہوگا۔ اس دنیا سے 10 گنا یا 20 گنا یا 100 یا 1000 گنا زیادہ زمین پر جو ہر مومن کو عمل کے حساب سے زمین ملے گی، سینکڑوں ملک ہوں گے، اور ہم وہاں ان کے سلطان با بادشاہ ہوں گے۔ کھانے پینے اور جماع کی شہوت ایک طرف، مگر ہٹاؤ ایک طرف ہو جاؤ، بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، دربار سجاؤ، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، خدام و خادمین حاضر کرو، ملک کے وزیر و مشیر بلاؤ، ان سب کا لطف و مزہ سب سے منفرد و عظیم ہوگا۔ جو یہاں دنیا میں حرام شہرت و ناجائز منصب ترک کرے گا اس کو وہاں عظیم سلطان بنایا جائے گا۔ جو یہاں اپنے منصب و مقام کا استعمال اچھا کرے گا اور ساتھ میں عاجزی کرے گا وہ وہاں کا سلطان ہوگا۔ کبھی وہ مشرق میں اپنی رعایا کی خبر گیری کرنے جائے گا اور کبھی مغرب میں رعایا کا حال پتہ کیا کرے گا۔
ایک ملک میں اس کی رعایا ایک رنگ کی ہوگی تو دوسرے ملک میں الگ طرح کی ہوگی، اور وہ اکیلا ان سب کا بادشاہ ہوگا۔ کبھی علماء سے ملاقات کرنے جائے گا، کبھی اولیاء سے ملنے حاضر ہوگا، کبھی دوست و احباب کی جنتوں میں حاضر ہوگا، تو کبھی انبیاء اکرام علیہم السلام کی بارگاہوں میں حاضری دے گا، تو کبھی قسمت چمکی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضری سے مشرف ہوگا، تو کبھی خود ان نفوس قدسیہ کی مہمان نوازی کیا کرے گا۔ الغرض جو نعمت مزے کی ہوگی وہ یہ غریب آپ مجھ جیسے مسلمان کا وہاں سلطانوں کا سلطان بننا ہوگا، اور اس نعمت کا لطف و مزہ یقیناً بیان سے باہر ہے کہ جب کروڑوں لوگ ہمارے نام کے نعرے لگاتے ہوں گے تو کیا محسوس کریں گے، یہ سوچ ہی عجب سی لذت دیتی ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے ایمان پہ خاتمے کا اور جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔